الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 30ویں پارے کے خلاصۂ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 30ویں پارے کا آغاز سورۃ النبا سے ہوتا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 78 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 80 نمبر ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب قیامت برپا ہوگی تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت 17 میں فرمایا کہ فیصلے کا دن مقرر ہے، اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے۔ اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب میسر نہیں ہوگا۔ آیت 31 سے اہل تقویٰ کے لیے انعامات کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت 38 میں جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کی بات کرنے کی ہمت نہ ہونے کا بیان ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کا لفظ والنازعات ہے، اس لیے اس سورت کا نام والنازعات رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 79 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 81 ہے۔ اس سورت میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے ان کی تکذیب اور نافرمانی کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ معاذ اللہ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ حیات بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب دیا کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے، یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے ہے قائم کرنا۔ اس صورت میں یہ بتایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ نفس پرست نہیں ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آیت نمبر 27 سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلائل نفسی اور دلائل خارجی سے استدلال فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ العبس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ عبس مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 80 ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ عبس عبسا اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ بارگاہ رسالت میں رؤسائے قریش حاضر تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے مجھے بھی اس میں سے سکھائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مداخلت ناگوار گزری۔ یہ ناگواری فریضہ تبلیغ میں بجا مداخلت پر تھی اور بجا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی فرماتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بارگاہ میں شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کو جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ اور جو لوگ اس سورہ مبارکہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں وہ محب اور محبوب کے درمیان رمز محبت سے ناواقف اور پرلے درجے کے کم فہم ہیں۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے،
ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التکویر مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 81، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے۔ اس سورت کا نام التکویر ہے، جو کہ کورت کا مصدر ہے۔ اس صورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کر فرمایا کہ اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید اور رسالت محمدی کی حقانیت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اور ترتیب نزول دونوں اعتبار سے اس صورت کا نمبر 82 ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اس کا نام مذکور ہے۔ اس صورت میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ جانتے ہیں۔ نیکوکاروں کے نعمتوں میں ہونے اور بدکاروں کے دوزخ میں ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ بروز قیامت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن صرف حکم اللہ کا چلے گا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 83، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 86 نمبر ہے۔ تطفیف کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے؟ یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا، اور یہ بھی ایک مہر بند یعنی سیل پیک صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور ان کو مہر بند شراب طہور پلائی جائے گی جس کی خوشبو مشک ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 84، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 83 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ پہلی آیت میں انشقت کا لفظ ہے، جس سے اس صورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس صورت میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ یعنی نامہ اعمال رزلٹ کارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی سے لوٹے گا۔ اور جن کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ نے شفق، رات اور چاند کی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت کا دن مشرکین کے لیے سخت ہولناک ہوگا۔ آیت 20 سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین و کفار کے ایمان نہ لانے اور سجدہ نہ کرنے کی مذمت کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان فرمائی، اور مومنین صالحین کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والے اجر کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے،
اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بروج والے آسمان کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس کا نام البروج رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 85 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 27 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود خندقوں والوں کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات کتب تفسیر میں موجود ہیں، جن پر ان زمانے کے کافروں نے بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لے اس کو کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 سے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنہ میں ڈالنے والوں کے لیے عذاب جہنم کی وعید، جبکہ مومنین صالحین کے لیے جنت کی نعمتوں اور کامیابی کا ذکر ہے۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو تسلی فرمائی کہ فرعون، سمود جیسے بڑے لشکروں والے سرکشوں کا آج نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، اور یہ تکالیف اور مشکلات عارضی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الطارق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 86ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 36 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں الطارق کا لفظ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام الطارق رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں الاعلیٰ کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو الاعلیٰ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 87 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر 8 ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرما کر اس کی تسبیح کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ عنقریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ جس نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی بہت عمدہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی پیغام پہلے صحیفوں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں الغاشیہ کا لفظ ذکر ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 88 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 68 نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 سے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں، اونٹوں، پہاڑوں اور زمین وغیرہ کی تخلیق سے استدلال کیا گیا ہے۔ آخر میں یاد دہانی ہے کہ سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفجر مکی صورت ہے۔ اس کا نام الفجر اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 89 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی قسم کھا کر فرمایا کہ کفار کو ضرور بالضرور عذاب ہوگا۔ اس صورت میں قوم عاد، سمود، فرعون کا ذکر ہے۔ ان اقوام نے طاقت کے زعم میں آ کر سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ آیت 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے قریب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا وفات کے وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ البلد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 90 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 25 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ پہلی آیت میں لفظ البلد کا مذکور ہونا اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلالت کا بیان ہے
کہ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبی ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا کسی خاک افتادہ مسکین۔ اس کے بعد سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 26 جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 91 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس کو الشمس سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا ہے۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔ آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 92 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 9واں نمبر ہے۔ اس صورت کے شروع میں وہ اللیل کا لفظ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام اللیل رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جدوجہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فرمانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص و ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ سورۃ الضحیٰ کا آغاز اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ صورت مکی ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 11ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 93 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کا نام اس کے پہلے کلمے والضحیٰ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ کفار قریش نے جب یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو ان کی اس ہرزہ سرائی کے جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ بہت سے اہل علم فکری لغزش کا شکار ہوئے، اور صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات جن میں مقام الوہیت اور مقام رسالت کا پاس نہ رکھا گیا ہوا۔ اس صورت میں یتیموں پر غصہ کرنے اور سوال کرنے والوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تحدیث نعمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح کا آغاز ہوتا ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 12ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 94 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے طعن و تشنیع اور دل آزار باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کو عزیمت و استقامت کی نعمت سے نوازا۔ یا شرح صدر سے شق صدر مراد ہے، جس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اس میں ایک آیت رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی عطائے ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور فرمایا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آخر میں عبادات کے بعد کوشش کے ساتھ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ 3 آتی ہے، مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے
28 جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 95 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں والتین کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ التین ہے۔ اس صورت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو مومنین صالحین کے علاوہ سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عز و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے پہلی جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 96 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت سے وحی کا آغاز ہوا اور اس صورت کی پہلی 5 آیات وحی ربانی ہے جو غار اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کو ضعف سے قوت کی طرف منتقل فرمایا اور اس میں قرات مزید فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے مال و دولت پر تکبر کرتا ہے۔ اس صورت میں ابو جہل کی مذمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کرتا تھا اور اپنے زعم میں اپنے بتوں کی مدد کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 25ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 97 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ یہ صورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی، نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرمایا اور اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، اور اس رات میں فرشتوں اور جبریل کے نزول کا ذکر فرمایا۔ شب قدر کو قطعیت کے ساتھ متعین نہیں فرمایا تاکہ بندوں کے ذوق اور خیر کی جستجو کا امتحان ہو، تاہم اس صورت میں ایسے قرائن موجود ہیں جو 27ویں شب کو راجح قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البینہ کا آغاز ہے۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 100ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 98 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں البینہ کا لفظ ہے جس کے معنی بہت صاف اور واضح دلیل ہے، اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مجوس اور مشرکین کے مذاہب باطلہ کا بطلان فرمایا اور اس بات کو حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کرو اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ آیات 6 تا 8 میں کفار کو مخلوق کا بدترین گروہ قرار دیا اور مومنین کو مخلوق کا بہترین گروہ قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ زلزال مدنی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 93 جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 99 نمبر پہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اس کی وجہ تسمیہ مذکور ہے۔ اس صورت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلہ آئے گا، زمین کے سینے پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارے راز اگل دے گی، یا جو بھی اموات مدفون ہیں انہیں نکال کر باہر کر دے گی۔ اس دن زمین میں اللہ کے حکم سے ساری خبریں زمین بیان کر دے گی اور تمام مخلوق حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوگی، اور ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 14ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 100ویں صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا۔ اس صورت میں انسان کے ناشکرے پن اور مال کی محبت میں شدت کا بیان فرمایا اور مردوں کے قبر سے اٹھنے اور رازوں کے آشکار ہونے اور اللہ کا ان سب سے باخبر ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 30ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 101 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ القاریہ ہے، اس لیے اس کا نام القاریہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی اور احوال کو بیان کیا گیا ہے اور میزان حساب و کتاب اور جزا و سزا کا بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 16ویں جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 102 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔
اس صورت کی وجہ تسمیہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ التکاثر کا مذکور ہونا ہے۔ اس صورت میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، مگر جب قبروں میں پہنچیں گے تو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، پھر انہیں عین الحق حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 13ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 103 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت میں بتایا کہ انسان خسارے میں ہے اور اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ایمان لائیں، عمل صالحہ کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بتا دیے ہیں، اور وہ ایمان، اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ کا آغاز ہے۔ سورہ ہمزہ مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 32، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 104 نمبر ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں الہمزہ کا لفظ مذکور ہے، یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طعنہ زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور بتایا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ اس کے بعد سورۃ الفیل کا آغاز ہے۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 19ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 105ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام الفیل اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم عزائم کے ساتھ آئے، تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر پتھر کی کنکریاں برسا کر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت، بزرگی اور عظمت شان کی مظہر ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 29ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 106ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام القریش اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے وہ بے خوف گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر رہتے تھے اور ان کی معیشت محفوظ تھی، اس لیے فرمایا کہ اس مقدس گھر کے رب کی عبادت کرو جس کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں احترام حاصل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الماعون مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 17ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 107ویں صورت ہے۔ اس صورت میں معاون روزمرہ کے استعمال کی معمولی چیزیں منع نہ کرنے کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام الماعون رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے، اور نمازوں میں غفلت اور تمام عبادات میں ریاکاری کی مذمت فرمائی ہے، اور روزمرہ استعمال کی معمولی چیزوں کو منع نہ کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کا آغاز ہے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 15ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 108ویں صورت ہے۔ اس صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیے جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الکوثر رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء و بلاغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر وہ اس کے مقابل کلام بنا کر نہ لا سکے۔ اس میں اللہ عز و جل کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء و بلاغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر وہ اس کا مقابل کلام بنا کر نہ لا سکے۔ اس میں اللہ عز و جل کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد خیر کثیر ہے جس کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے، جہاں محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو سیراب کریں گے۔ اس صورت میں نماز ادا کرنے اور قربانی کرنے کا ذکر ہے، اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے نسل رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون کا آغاز ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 18ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 109 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ کفار مکہ کو اس صورت میں الکافرون سے مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام الکافرون رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی فرمایا کہ کفر اور اسلام دو الگ ملتیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، مدنی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 114ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 110ویں صورت ہے۔
یہ قرآن کی آخری صورت ہے، یہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اسلام کو فتح اور اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ تشکر نعمت کے طور پر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے اور اس سے استغفار طلب کی جائے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب کا آغاز ہے، مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے چھٹی، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 111ویں صورت ہے۔ اس صورت میں دشمن رسول ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے کہ اس لیے اس کا نام لہب رکھا گیا ہے۔ اس میں ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، دونوں کی سخت مذمت اور انجام بد کو بیان کیا گیا اور بتایا کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کا ذکر ہے، مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 22ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 112ویں صورت ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا خالص بیان ہے، اور یہ کہ وہ بے نیاز ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور یہ اس طرح کی نسبتوں سے وہ پاک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس صورت کو سورۃ التوحید، سورۃ النجات اور سورۃ الاساس، سورۃ المعرفہ اور سورۃ التفرید کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فلق مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 20ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 113ویں صورت ہے، اور اس صورت میں لفظ فلق کا مذکور ہونا اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ مخلوق کے شر، ہر قسم کی ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر اور حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 21ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 114ویں صورت ہے۔ اس صورت میں الناس کا لفظ مذکور ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ لفظ اس صورت میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ اس صورت میں پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسانوں کو بہکانے والے، وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح و شام ان آخری 3 صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، اور پھر ان متبرک ہاتھوں کو اپنے سر اور چہرے مبارک اور پورے بدن مبارک پر پھیر دیتے تھے، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے۔ اس کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و پناہ میں آ جاتا ہے اور مختلف نقصان پہنچانے والی چیزوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم نے 30ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ 30 پاروں کا خلاصہ تفسیر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں صدق دل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔